لیکن بہت پتے کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے، دیکھو اشارہ کرو کتنے، 9 مہینے اپنی امی کے پیٹ میں تھے۔ بھائی ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے؟ اکثر 9 مہینے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ماں کا نام بی بی آمینہ، بولو بی بی آمینہ، ان کے پیٹ مبارک میں ہمارے نبی، بولو کتنے مہینے؟ 9 مہینے۔ بی بی آمینہ کیا فرماتی؟ یعنی ہمارے نبی کی والدہ محترمہ بی بی آمینہ، سنتے جانا انگلیوں پر گنتے جانا، بی بی آمینہ کیا فرماتی معلوم؟ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ، یعنی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی آمینہ فرماتی میرے پیٹ میں بچہ۔ بی بی آمینہ فرماتی پہلا مہینہ میں رات کو سوئی تھی، بولو میں رات کو سوئی تھی، میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے دیکھا ایک بہت اچھا خوبصورت انسان کو دیکھا۔ بی بی آمینہ فرماتی فزیع تو میں گھبرا گئی کہ میرے خواب میں یہ اتنا اچھا خوبصورت انسان کون؟ بی بی السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کر آئے آپ کے لیے قاری احمد علی کا بہت ہی زبردست بیان۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پورا مکمل ضرور سنیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں بیان کی اور۔ بی آمینہ کہتی میں نے خواب میں ہی پوچھا آپ کون؟ تو جواب کیا ملا معلوم؟ سبحان اللہ بولو، جواب کیا ملا؟ میں آدم علیہ السلام، بولو کون؟ حضرت۔ تو بی بی آمینہ بہت خوش ہو گئی، میرے خواب میں حضرت آدم پہلے نبی میرے خواب میں، کیا کام ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیا بننے والا ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو بی بی آمینہ خوش ہو گئی، کہاں بتاؤ میرے پیٹ میں جو بچہ وہ کیا بنے گا؟ پورا مجمع سننا۔ پہلا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک سید الاولین و سید الاخرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا خواب میں اے بی بی آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے ابھی وہ بچہ ہے، مگر جب باہر آئیں گے اللہ انہیں اگلوں کا بھی سردار بنائیں گے، پچھلوں کا بھی سردار بنائیں گے۔ سب سبحان اللہ ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ، ایک جملے پر بولو سبحان اللہ۔ اللہ اگلوں کا بھی سردار بنائیں گے، پچھلوں کا بھی سردار بنائیں گے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ پہلا، انگلی پر گنتے جانا۔ دوسرے مہینے پھر بی بی آمینہ بھائی اپنے کمرے میں سو رہی ہے، پھر خواب میں کوئی خوبصورت انسان، ابھی بھی بی بی آمینہ گھبرا گئی، کون؟ کیونکہ پہلے جو مہینے میں آئے تھے یہ ویسے نہیں دکھتے، یہ کچھ ہے یہ بھی خوبصورت۔ بی بی آمینہ نے پوچھا کون؟ تو کیا کہا معلوم؟ میرا نام نوح ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، بولو سبحان اللہ۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا جو کام سے حضرت آدم آئے تھے وہی کام لے کر آیا ہوں، خوشخبری دینے آیا ہوں۔ تو بی بی آمینہ نے کہا کیا خوشخبری دینے آئے؟ کیا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ، بولو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنکی رحمت للعالمین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دوسرے مہینے میں فرمایا اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ وہ ابھی بچہ ہے، مگر جب وہ دنیا میں آئیں گے اللہ پوری دنیا کے لیے ان کو رحمت بنانے والا ہے، پوری دنیا کے لیے۔ بولو ہمارے نبی کیا بن کر آئے؟ رحمت بن کر آئے۔ پڑھو نا میں، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے پوری دنیا کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا گئے۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ سوچو کیا نبی کی شان ہو گئی، ابھی آئے دنیا میں، ابھی کہاں ہیں؟ اماں کے پیٹ مبارک میں۔ خوشخبری تو دیکھو تیسرا مہینہ، بولو کون سا مہینہ؟ تیسرا مہینہ۔ بی بی آمینہ ویسے ہی سوئی ہے خواب میں، پھر ایک کو دیکھا بہت خوبصورت، لیکن اب بی بی آمینہ گھبرائی کیونکہ پہلے 2 مہینے سے دیکھتے آ رہی ہے۔ پہلے مہینے میں کون؟ بولو حضرت آدم، دوسرے مہینے میں کون؟ حضرت نوح۔ اب جب تیسرے مہینے میں پوچھا کون؟ تو جواب ملا حضرت شیس علیہ السلام۔ کیا نام؟ حضرت شیس علیہ السلام۔ اور کیا بہترین جواب دیا حضرت شیس نے، کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک شفیع المذنبین۔
حضرت شیس علیہ السلام نے تیسرے مہینے میں فرمایا آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جب باہر آئیں گے ان کی ایک شان ہوگی، قیامت کے میدان میں اشارہ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے، اللہ گنہگاروں کو جنت میں پہنچاتے جائیں گے۔ کیا ہمارے نبی کی شان ہوگی؟ قیامت میں اللہ کہیں گے میرے مصطفیٰ دیکھ لو یہ آپ کی امت ہے، ہمارے نبی جس کی طرف اشارہ کریں گے اللہ جنت میں، بولو اللہ۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس وقت تک جنت میں بھیجتا رہوں گا جب تک میرا مصطفیٰ تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہوں گا پھر نا، اللہ نے فرمایا مصطفیٰ اشارہ بھی تم کرو گے اس وقت تک جب تک تم راضی، پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ فرماتے میں معاف کرتا جاؤں گا معاف کرتا جاؤں گا معاف کرتا جاؤں گا، فترضیٰ جب تک میرے مصطفیٰ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کتنے نبی ہو گئے؟ جلدی جلدی بولو جلدی جلدی، وہ 9 تک جانا، بولو کتنے نبی ہو؟ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس، چوتھا مہینہ ہو بی بی آمینہ نے پھر خواب میں دیکھا، کون؟ تو معلوم ہوا حضرت ادریس، بولو کون؟ حضرت ادریس، چوتھے مہینے میں۔ تو بی بی آمینہ نے سیدھے پوچھ لیا خواب میں، بتاؤ تم کیا خبر لے کر آئے ہو؟ کہا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنکی خاتم النبیین۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا آمینہ خوش ہو جاؤ آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ ہے، لیکن جب وہ دنیا میں آئیں گے وہ آخری نبی بن کر آئیں گے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا، سارے نبی مقتدی ہوں گے اور محمد سب کے امام ہوں گے۔ ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا، نبیوں کا دروازہ بند، بولو نا کوئی نبی آنے والا۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا 22ویں پارے کی آیت یاد ہوگی، اللہ نے فرمایا ما کان محمد، یاد نہیں آپ کو؟ جن کو یاد ہے میرے ساتھ میں پڑھو نا، ما کان محمد ابا رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہمارے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا نہیں۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 4، 5ویں مہینے میں بی بی آمینہ نے پھر خواب میں دیکھا، ایک بہت پیارے نبی کو دیکھا، کیا نام ہے؟ حضرت ہود، بولو کون؟ حضرت ہود۔ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں، اشرف بھائی باقی نام بہت اچھا ہے، کیا نام ہے؟ ہود، ایک نبی کا نام ہے۔ تو بی بی آمینہ نے پوچھا آپ کون؟ تو کہا میں حضرت ہود۔ کہا کیا خوشخبری لے کر آؤ؟ کیونکہ بی بی آمینہ کو معلوم ہے ہر مہینے میں ایک نبی آ رہے، خوشخبری دے رہے۔ حضرت ہود 5ویں مہینے میں آئے، کیا خوشخبری دی؟ بشرا لکی آمینہ فی بطنک سید و شریف و عفیف۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 5ویں مہینے میں فرمایا بی بی آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ آئیں گے اللہ انہیں شہنشاہ بنائیں گے، اللہ انہیں سردار بنائیں گے، سبحان اللہ، اللہ انہیں سب سے بڑی شرافت عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑے پاک دامن اگر کوئی ہوں گے تو پوری دنیا اور پوری آخرت میں سب سے پاک دامن مصطفیٰ بنیں گے۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 6واں مہینہ جب آیا نا تو بہت ہی خوبصورت، اب تک جتنے آئے اس سے بھی زیادہ خوبصورت نبی آئے۔ تو حضرت بی بی آمینہ نے کہا کہ آپ تو بہت زیادہ خوبصورت ہیں، آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا حضرت ابراہیم، بولو کون؟ اور حضرت ابراہیم تو بعد میں جب قرآن آیا تو معلوم ہوا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کا نام 63 مرتبہ قرآن میں لیا۔ کتنی مرتبہ؟ 63 ٹائمز اللہ میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم میرا ابراہیم۔ تو وہ ابراہیم خواب میں بی بی آمینہ کے آئے اور کیا جملہ کہا وہ سننا، عقل حیران ہو جائے گی، ایسا جملہ کہا، کیا فرمایا؟ یا بشرا لکی آمینہ فی بطنک حبیب اللہ و خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम ने छठे महीने में फरमाया, आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है जब वो बाहर आएंगे अल्लाह के महबूब भी बनेंगे, अल्लाह के दोस्त भी बनेंगे। जब अल्लाह के दोस्त बनेंगे वो कहा ना, तो बीबी आमीना ने ख्वाब में पूछा, कितना नॉलेज और एजुकेशन था। कहा इब्राहिम जो मेरे पेट में बच्चा वो बाहर आएंगे क्या बनेंगे? अल्लाह के दोस्त बने। अल्लाह के दोस्त तो तुम भी हो, तो इब्राहिम भी तो अल्लाह के दोस्त थे। अल्लाह ने बाद में कुरान में फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को दोस्त बनाया। तो बीबी आमीना ने ख्वाब में पूछ लिया कि मेरे पेट में जो बच्चा है हाँ वो बाहर आएंगे, वो अल्लाह के दोस्त बनेंगे, तो आप भी तो अल्लाह के। हजरत इब्राहिम ने बहुत प्यारा जवाब दिया, वो भी दोस्त, मैं भी अल्लाह का दोस्त, मगर फर्क है। बीबी आमीना ने पूछा क्या फर्क है? कहा इतना बड़ा फर्क है, मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, बेशक मैं अल्लाह का दोस्त हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, लेकिन आपके पेट में जो बच्चा वो बाहर आएंगे वो तो अल्लाह के दोस्त है, मगर जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको भी अपना दोस्त बना लेगा। हजरत इब्राहिम ने फरमाया मेरे अकेले का मामला है कि मैं अल्लाह का दोस्त हूँ, लेकिन ये जो बाहर आएंगे ये अल्लाह के दोस्त, और जो इनसे मोहब्बत करेगा वो भी अल्लाह का दोस्त। तो बोलो करेंगे, मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, हम भी अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे इंशाअल्लाह। कितने महीने हो गए? जल्दी जल्दी बोलो। 6 महीने हो गए, 7वां महीना बस। बीबी आमीना ने फिर ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा हजरत इस्माइल, बोलो कौन? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो बीबी आमीना ने कहा कौन? कहा इस्माइल। का गए महीने में अब्बा आए थे। कौन? हजरत इब्राहिम। ये महीने में बेटा आया हूँ इस्माइल। का क्या खुशखबरी लेकर आया हो? बस हजरत इस्माइल ने कहना शुरू कर दिया बुशरा लकी आमीना फी बतनी की मुर्तज़ा व मुस्तफ़ा व मुजतबा। मैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7वें महीने में फरमाया आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उससे अल्लाह भी राजी राजी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने भी उन्हें चुन लिया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने भी उन्हें पसंद कर लिया। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने भी उन्हें मुंतखब कर लिया। बोलो सुभान अल्लाह। कितने महीने हो गए? 7। 8वां महीना सुनने जैसा है। ख्वाब में बीबी आमीना को मालूम है 8वां महीना है, कोई ना कोई नबी आएंगे। कौन आए मालूम? हजरत मूसा। जब हजरत मूसा आए तो बीबी आमीना ने कहा मूसा? हाँ मूसा। कहा क्या खुशखबरी लेकर आए? खुशखबरी ये लेकर आया कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो कलीमुल्लाह बनेगा। क्या बनेगा? बुशरा लकी आमीना फी बतनी की कलीमुल्लाह। ए आमीना खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में बच्चा क्या बनेगा? बोलो कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से नहीं बोलो अल्लाह से स्पीकिंग अल्लाह से बात। तो यहाँ पर बीबी आमीना ने पूछा कि मेरे पेट में जो बच्चा वो कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से क्या करेगा? तो कहा मूसा तुम भी तो कलीमुल्लाह। देखो बाद में कुरान ने कहा वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कहा तुम भी कलीमुल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत फ़र्क है, मैं अल्लाह से बात किया मगर अल्लाह को कभी देखा नहीं। बोलो मैं अल्लाह से बात किया मगर कभी अल्लाह को देखा? सच बताओ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह को देखा? अरे पूरा कचौली बोलो ना। अल्लाह को देखा? हज़रत मूसा को देखना था, अल्लाह को बहुत देखना था, क्योंकि पहाड़ पे जाते थे और किससे बात होती थी? अल्लाह। और नेटवर्क कभी फेल नहीं होता था। हमारा मोबाइल का नेटवर्क फेल हो जाता है, कभी एरर हो जाता है। हज़रत मूसा पहाड़ पे जावे डायरेक्ट किससे बात करे? अल्लाह। लेकिन अल्लाह नज़र नहीं बोलो ना अल्लाह नज़र। तो हज़रत मूसा ने एक दिन कहा अल्लाह इतनी बात होती है, कभी अल्लाह अपने आप को बता तो सही, अल्लाह मुझे आपको देखना है, अल्लाह मुझे आपको देखना। बहुत मर्तबा हज़रत मूसा ने मांगा अल्लाह देखना है देखना है। अल्लाह ने कहा मूसा तुम्हारी आँख में ताकत ही नहीं कि मुझे देख सको। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरे सामने 70,000 नूर के पर्दे हैं और हर पर्दा 7 आसमान और ज़मीन के बराबर है। ए मूसा तुम्हारी आँख में ताकत नहीं, तुम मुझे नहीं देख सकते। हज़रत मूसा ने बहुत कहा अल्लाह थोड़ा तो बता दे, अल्लाह एक झलक तो बता दे, अल्लाह मुझे कुछ तो बता दे। अल्लाह ने कहा कुछ देखना है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखना है। कहा आओ पहाड़ पे आओ। कहा देखो वो पहाड़, उस पर मैं एक नूर उतारूंगा, मैं नहीं आऊँगा,
اللہ نے فرمایا میں نہیں آؤں گا. میرے سامنے 70,000 نور کے پردے ہیں. ایک پردہ تھوڑا سا کھولوں گا اور نور اتاروں گا. کہاں پر اتاروں گا؟ اگر موسیٰ تم نے دیکھ لیا مطلب تمہاری آنکھ میں پاور ہے, پھر میں بھی آ جاؤں گا. اللہ نے فرمایا پھر میں بھی آ جاؤں گا. لیکن اگر تم نہیں دیکھ سکے تو پھر تمہاری آنکھ میں طاقت نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دکھا دے. اللہ, یہ قرآن میں لکھا ہے 9ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ قال رب ارنی انظر الیک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا اللہ مجھے دیکھنا ہے, آپ کو, مجھے آپ کو دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا قال لن ترانی. اللہ نے صاف فرمایا تم مجھے دیکھ نہیں, لیکن اگر دیکھنا ہے تو کس کو دیکھو؟ سب بولو کس کو دیکھو؟ آواز نہیں آ رہی. کس کو دیکھو؟ پہاڑ. اس پر کیا آنے والا؟ میرا نور. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اللہ نے فرمایا پہاڑ کو دیکھو, میں اپنا نور اتارنے والا, میری تجلی اتارنے والا. بس اللہ نے جیسے نور اتارا نا, پہاڑ کے بھوکے بھوکے ہو گئے, پہاڑ چورا چورا ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. بولو حضرت موسیٰ. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اچھا جب بے ہوش ہو گئے تو اللہ نے بہت دیر کے بعد اٹھایا. اٹھو موسیٰ اٹھو, کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں اللہ نہیں دیکھنا ہے, نہیں دیکھنا. تو حضرت موسیٰ نے خواب میں کہا بی بی آمینہ میں بھی کلیم اللہ, میں اللہ سے بات کرتا تھا لیکن میں نے کبھی اللہ کو دیکھا نہیں. لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جب باہر آئیں گے وہ بھی کلیم اللہ, اور وہ ایسے کلیم اللہ آمنے سامنے اللہ سے بات کریں گے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کیسے بات کریں گے؟ بولو آمنے, پڑھو ساتھ میں پڑھو نا, آمنے سامنے. کیونکہ ہمارے نبی جب معراج پر گئے تو 7 آسمانوں کو پار, 8 جنتوں کو پار, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پار 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 کرتے بالکل عرش پر اللہ کے آمنے سامنے, اور بات چیت شروع ہو گئی. پڑھو نا میرے ساتھ میں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. حضرت موسیٰ نے خواب میں فرمایا آمینہ میں بھی کلیم اللہ, میں نے اللہ سے بہت باتیں کی مگر کبھی اللہ کو دیکھا نہیں. لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ جب وہ باہر آئے گا وہ اللہ سے باتیں کرے گا, اور ایک رات وہ آئے گی آمنے سامنے. سبحان اللہ. لو اللہ ایک طرف, محمد ایک طرف, باتیں ہوگی. اور بولو ہوئی کہ نہیں ہوئی باتیں؟ کتنے مہینے ہو گئے؟ 8. 1 مہینہ باقی ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات پوچھوں, شاید کچھولی والوں کو معلوم ہوگا, ہمارے نبی نے اللہ سے بات کی؟ ارے ابھی تو میں بولا بات کی. ہاں بولو نا, کیسے بات کی؟ آمنے. پہلی بات کیا کی ہمارے نبی؟ فرسٹ اسٹیٹمنٹ آف آور پروفیٹ محمد الرسول اللہ. What was the first statement of our prophet محمد الرسول اللہ؟ یعنی دیکھو ہمارے نبی عرش میں گئے عرش میں, اللہ مصطفیٰ. ہمارے نبی نے پہلی بات کیا کہی؟ ہم بھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں نا تو کچھ پریزنٹ لے کر جاتے نا. ارے کسی کے گھر میں جاتے تو مٹھائی لے کے جاتے کہ نہیں جاتے؟ ہاں بولو کہ اس میں بھی کنجوسی کرتے ہو. نیل کچھولی والا کرتا ہوگا. یا ہمارا لیاقت بھائی کہاں بیٹھا ہے؟ گئے سال میں آیا تھا, میرے کو برابر 12 مہینے ہوئے. کتنے؟ اس نے میرے کو کیا کہا تھا معلوم ہے؟ ہمارے یہاں چیکو بہت ہوتے, میں آپ کو چیکو پہنچاؤں گا. وہ چیکو کے بچے ہو گئے مگر میرے پاس نہیں آیا. وہ چیکو دادا بھی بن گیا, اس کے پوتے بھی ہو گئے, نانا بھی بن گیا, اس کے نواسے بھی ہو گئے. لیاقت بھائی ایسا کنجوس آدمی ہے, کیسا آرام سے بیٹھا جیسے یہاں کا سرپنچ بیٹھا. یعنی بہت عجیب ہے. ہم کو کسی کو پوچھو پہلی فلم آج کل کس کی چلتی ہے, کہا وہ فلم لگی پہلے میں جا کے دیکھا. اپنے کو دوسری نہیں جمے, پہلے میں چلے جانے کا. یعنی فلم کوئی لگے اس میں جانے کا معلوم, کرکٹ میں کیا ہوئے وہ معلوم. لیکن ہمارے نبی جب عرش پر گئے اور پہلی بات اللہ سے کیا کی؟
भाई कोई किसी के यहाँ जाएगा कुछ ना कुछ लेकर जाएगा ना, तो हमारे नबी भी कुछ लेकर गए। बोलो सुभान अल्लाह। क्या लेकर गए मालूम है? हमारे नबी अर्श में एंटर हुए। सब बोलो अर्श में। हमारे नबी ने जो पहला जुमला, पहली बात, क्योंकि मिठाई विठाई लेके जाने का तो था नहीं, अल्लाह के दरबार में कोई कमी है, इसलिए हमारे नबी क्या पहला जुमला, आप सबको मालूम है, सब मेरे साथ में पढ़ोगे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि ये पहला जुमला है, बाकी याद सबको है। पहला जुमला हमारे नबी ने क्या फरमाया? आप बिल्कुल अर्श में एंटर हुए, सामने अल्लाह, क्या फरमाया? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। बोलो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। एक रिवायत में ये, एक रिवायत में क्या है? अत्तहियातु लिल्लाह, अस्सलावातु लिल्लाह, अत्तय्यिबातु लिल्लाह, मुबारकातु लिल्लाह, अलमुतताबिआतु लिल्लाह। मतलब है कि पहली बात हमारे नबी ने फरमाया तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, जिसका तर्जुमा अल्लाह मैं तेरे दरबार में आया हूँ, क्या लेकर आया हूँ? अपना जान अपना माल पूरी जिंदगी तुझे कुर्बान करने आया हूँ। अल्लाह मैं आया हूँ, जान भी तेरे कदमों में, मेरा माल भी तेरे कदमों में, और जितना है वो सब तेरे कदमों में। तो अल्लाह को इतना अच्छा लगा कि मुस्तफ़ा आए, जान भी मेरे कदमों में, माल भी मेरे कदमों में, और जो है सब मेरे कदमों में। तो अल्लाह को इतना प्यार आया, अल्लाह ने क्या फरमाया? बोलो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आ जाओ। अल्लाह ने फरमाया सारी सलामतें तुम्हारे वास्ते, सारी रहमतें तुम्हारे वास्ते, सारी बरकतें तुम्हारे वास्ते। जैसे हमारे नबी को अल्लाह ने कहा सलामती भी तुम्हारी, रहमत भी तुम्हारी, मेरी बरकत भी तुम्हारी, तो हमारे नबी को वहाँ उम्मत याद आई। कहा मैं अकेला नहीं लूँगा, मेरी उम्मत को भी दूंगा। कहाँ याद कर रहे हैं हमारे नबी? नहीं बोलो कहाँ याद कर रहे हैं? अर्श पर। और हम यहाँ याद नहीं कर रहे हैं हमारे नबी को। हमारे नबी को वहाँ याद है कि सब मैं नहीं लूंगा, मेरी उम्मत को भी दूंगा। हमारे नबी ने फौरन फरमाया, पढ़ो अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। का अल्लाह अकेला मैं नहीं लूंगा, अल्लाह सलामती भी दे दे, रहमत भी दे दे, बरकत भी दे दे, अकेला नहीं लूंगा। अल्लाह मेरी उम्मत को भी सलामती दे दे, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे उम्मत के नए लोगों को भी रहमत और बरकत दे दे, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बातें हो रही थी ना, फरिश्ते तो सब नीचे थे आसमान पे, लेकिन उनको भी आवाज़ आई। माइक सिस्टम बहुत ज़ोरदार होगा वहाँ। हाँ, वो फरिश्तों को भी आवाज़ आई, सब ने मिलकर कहना शुरू कर दिया। बोलो क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरी अत्तहियात हो गई कि नहीं हो गई? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबात। ये हमारे नबी ने कहा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू किसने कहा? अल्लाह ने फरमाया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, फिर हमारे मुस्तफ़ा ने फरमाया और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मालूम नहीं कितने फरिश्तों ने ये गवाही दी। अल्लाह को ये पहली बात है, पहली बात। फिर मालूम नहीं अल्लाह से क्या क्या बातें हुई, मगर अल्लाह को ये पहली बात इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कहा तुम्हारी पाँचों नमाजों में ये हमारी बातचीत को रखना। पांचों नमाजों में ये बातचीत हमारी होगी। 2 रकात वाली नमाज होवे कि 4 रकात वाली नमाज होवे, बोलो अत्तहियात आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो आता है कि नहीं आता? और अल्लाह ने कह दिया मेरे मुस्तफ़ा ये हमारी बातचीत है, बहुत प्यारी है, इसको नमाज में रखो, और ये बातचीत को पढ़ेंगे तो नमाज पूरी करूंगा, नहीं तो नमाज पूरी नहीं होगी। साफ हमारे नबी ने फरमाया फ़इज़ा क़ुल्ता हाज़ा औ फ़अल्ता हाज़ा फ़क़द तम्मत सलातो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहियात पढ़ना पड़ेगी। कोई कहेगा मेरे को अत्तहियात याद नहीं है, तो हमारे नबी ने फरमाया पढ़ना पड़ेगी। का याद नहीं है? का याद नहीं है तो कम से कम अत्तहियात की मिक़दार बैठना पड़ेगा, क्योंकि मेरी और अल्लाह की जो बात हुई है, या तो वो पढ़ो या तो उतनी देर बैठो तो नमाज होगी, वरना नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। तो मेरे प्यारो हमारे नबी की शान तो देखो, अल्लाह से बात हुई और अल्लाह ने उसको नमाज बना दिया। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो कितने महीने हो गए? याद है? भूल गए आप लोग? कितने? अब कितना महीना बाकी? कौन आ रहे ख्वाब में? बहुत खूबसूरत नबी आए। सभी नबी खूबसूरत है। बीबी आमीना ने पूछा कौन?
تو کہا آخری مہینے میں آیا ہوں، میں نبی بھی ہوں امتی بھی ہوں۔ اوہو، آنے والے نے کیا کہا؟ میں نبی بھی ہوں اور تو بی بی آمینہ نے کہا نبی بھی ہے امتی بھی ہے، جو نبی ہوگا امتی نہیں ہوگا، جو امتی ہوگا وہ نبی، آپ دونوں کیسے؟ کہنے والے نے کہا میرا نام عیسیٰ۔ بولو کیا نام حضرت؟ عیسیٰ۔ کہا میں نبی تھا؟ بی بی آمینہ کو کہہ رہے میں نبی۔ بی بی آمینہ نے کہا ہم کو معلوم ہے آپ نبی تھے، ہم نے آپ کا نام سنا ہے۔ کہا ہاں میں نبی تھا، لیکن قیامت سے پہلے میں پھر آؤں گا، قیامت سے پہلے پھر آؤں گا، اور یہ جو آپ کے پیٹ میں بچے ہیں نا وہ بھی باہر آئیں گے، وہ نبی بنیں گے اور میں ان کا امتی بنوں گا۔ یعنی میں آؤں گا نبی بن کر نہیں آؤں گا، میں بھی مصطفیٰ کا امتی بن کر آؤں گا۔ لیکن خوشخبری سن لو، کیا خوشخبری دی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری 90 مہینے میں فرمایا بشریٰ لکی آمنہ فی بطنک سید الانبیاء والمرسلین۔ سب کی خوشخبری کا خلاصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بی بی آمنہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف انسانوں کا نہیں، وہ جناتوں کا نہیں، وہ درندوں کا نہیں، وہ پرندوں کا نہیں، وہ فرشتوں کا نہیں، وہ جو بچہ ہے وہ سارے نبیوں کا بھی نبی ہے، سارے پیغمبروں کا بھی نبی ہے، وہ آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سارے نبیوں کے سردار ہمارے مصطفیٰ۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ اب بتاؤ نا بھائی، ایسا پیارا نبی کس کو ملے کہ ہر مہینے میں آنے سے پہلے جن کی شان ہوگی، آنے کے بعد کیا شان ہوگی میرے دوستو؟ آنے سے پہلے ابھی تو اماں کے پیٹ مبارک میں تو اتنی شان ہے، آنے کے بعد کیا شان ہوگی؟ چلو میں زیادہ بات لمبی نہیں کرتا، میں اتنا بتا دوں میرے دوستو، جو مصطفیٰ کا دامن تھامتا ہے نا، کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ بہت ڈھیلا ڈھالا بولتے بھائی، نہیں آؤں کچھو لے لیا، لیاقت بھائی چلا گیا؟ کہاں گیا؟ پانی پینے کے چیکو لینے؟ چیکو نہیں دے گا بھائی۔ سب لوگ بولو بھائی کون نبی سے محبت کرتا، ذرا ہاتھ اوپر کرے، ذرا اور بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن۔ بہت اچھا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، بہت اچھا واقعہ، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ جو مصطفیٰ کا دامن پکڑتا ہے نا، یہ بچوں کو بھی کہوں گا، میرے پیارے بچوں، یہ قرآن حدیث جو آپ پڑھتے ہو نا اس کو مضبوط پکڑ لو، دیکھو اللہ کیا عزتوں کے فیصلے کرے گا۔ آپ سب نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت بلال۔ ہاں بولو ہاں۔ کیسا رنگ تھا؟ کلر کیسا تھا؟ کالے تھے، خاندان بہت نیچا خاندان، مکہ مدینہ کے رہنے والے نہیں، وہ عجم کے رہنے والے، حبشہ کے رہنے والے، یعنی ان کو نہ تو مکہ مدینہ کی عربی زبان آتی ہے، نہ ان کا کلر لوگوں سے ملتا ہے، نہ ان کا خاندان لوگوں سے ملتا ہے، نہ ان کا کوئی رشتہ دار مکہ مدینہ میں۔ معلوم ہے ایک دن ابو جہل نے بہت مارا، وہ تو آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، حضرت بلال کو بولو کون مارا؟ اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، پورا اٹھا کے پٹکا اور چکی کا پاٹ سینے پہ رکھا، اور کیا کہا معلوم ہے؟ بلال مکے میں گھومنے کا، کعبے کے پاس نہیں آنے کا، کعبہ ہمارا ہے۔ ابو جہل نے کہا کعبہ، بولو نا کعبہ ہمارا ہے، کیونکہ ہمارا کلر، ہم عربی اور ہماری عربی زبان اور یہ مکہ زمین اور یہ ہم لوگ بڑے اونچے خاندان کے۔ ابو جہل نے کہا بلال جہاں بھی مکے میں گھومنے کا، جنگلوں میں گھومنا، کبھی کعبے کے پاس مت آنا، ورنہ کعبے کے پاس جو میں نے دیکھا تو دیکھنا کیا حال کروں گا۔ میرے پیارو، یہ تو ابو جہل نے کہہ دیا، بولو ابو جہل نے کہہ دیا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی مکہ چھوڑ کر پھر کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ۔ بھائی مدینہ گئے تھے نا، پھر ایک وقت آیا اللہ نے کہا آؤ میرے مصطفیٰ مکہ آؤ۔ جب مکہ چھوڑ کر گئے تھے تو ڈرتے ڈرتے سب لوگ گئے تھے، اب آؤ مکہ آؤ، میں نے تمہیں مکہ کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ فتح مکہ، بولو فتح، یعنی ہمارے نبی مکے کو جیت گئے، بولو مکے کو جیت۔ اور جتانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، جتانے والا کون؟ اللہ۔ ہم لوگ بھی جیتتے ہیں، اب یہ کرکٹ وغیرہ بھی چلتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ کوئی ٹیم جیت جاتی ہے نا، ہاں کیا بیٹنگ، ہاں کیا بولنگ، ہاں کتنی وکٹ لے گیا، کیا کم وقت دوسرے تیسرے دن پھر ہار جاتی ہے وہی ٹیم۔ اور پھر ہمارا کچولی والا کیا بولے، ارے کیچ چھوڑ دیا نا اس لیے تو تیرا باپ تو پکڑ لیتا۔ کیوں؟ یہ جیت بھی اپنی محنت کی، ہار بھی اپنی محنت کی۔
ہمارے نبی جب جیت کے مکہ آ رہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا مصطفیٰ ایسی جیت دے رہا ہوں کہ ایسی جیت کسی کو بھی نہیں ملی ہے، تم مکے کے بادشاہ بن کے آ رہے ہو، بولو سبحان اللہ، مکے کے شہر۔ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے کیسے جیت دی؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے فرمایا آؤ آؤ میرے مصطفیٰ آؤ، مکے کا دروازہ کھلا ہے، آج سے کعبہ تمہارا ہے، مکے کی ساری زمین تمہاری ہے، مکے کے سارے پہاڑ تمہارے۔ اور اللہ نے فرمایا فتح مبینہ، کھلم کھلی جیت تم کو ملی ہے، کوئی جیت پر انگلی نہیں رکھ سکتا، مکے کا ٹکڑا ٹکڑا ہے تو مصطفیٰ کا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا ہمارے نبی ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، مجھے صرف اتنا بتانا ہے، ہمارے نبی آ گئے، بولو کہاں پہ آ گئے؟ ماں، اور سب کو لے کر آئے، اور جتنے دشمن تھے سب سامنے کھڑے، کیونکہ اب تو ہمارے نبی فاتح ہیں، جس کو جو چاہے ویسا کر سکتے، کسی کو مار سکتے، کسی کو گرا سکتے، کسی کو تباہ کر سکتے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ کیا فرمایا؟ میں نے سب کو۔ ہم لوگ ایسا کریں؟ وہ بھی کھڑا ہے جس نے ہمارے نبی کی بیٹی کو ستایا ہے، وہ بھی کھڑا ہے جس نے ہمارے نبی کی دوسری بیٹی کو ستایا، وہ بھی ہے جس نے ہمارے نبی کے چہرے پہ تھوکا ہے، وہ بھی ہے جس نے ہمارے نبی کو دھکا مارا ہے، وہ بھی ہے جس نے ہمارے نبی کے پاؤں کو لہو لہان کیا ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ایک ایک کو بلا کر پٹک سکتے تھے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، سب کو معاف کر دیا، اللہ بھی تم کو معاف کر دے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن مجھے یہ بتانا ہے کہ جب ہمارے نبی آ گئے، کعبے کے پاس آ گئے نا کعبے کے پاس، اب نماز کا ٹائم آیا۔ کس کا ٹائم آیا؟ نماز سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اذان۔ تو سارے صحابہ حیران ہیں، آج کون اذان دے گا؟ آج کون اذان دے گا؟ کیونکہ مکہ فتح ہو گیا ہے، مدینے میں تو حضرت بلال اذان دیتے تھے، مگر یہاں کون اذان دے گا؟ کیونکہ مکہ فتح ہوا ہے، کعبہ ہمارا ہے، مکے کی زمین ہماری ہے، مطلب آج وہ اذان دے گا جس کی آواز اچھی ہوگی، وہ اذان دے گا جس کا چہرہ خوبصورت ہوگا، وہ اذان دے گا جس کا خاندان اونچا ہوگا۔ سب حیران ہے کہ ہمارے نبی نماز کا وقت ہوا ہے، کس کو اذان دینے کے لیے بلائیں گے؟ ہمارے نبی نے اعلان کیا قد حان وقت الصلاۃ، ارے سنو سنو نماز کا وقت ہو گیا۔ تو سب کے سب کھڑے، فرمایا ہمارے نبی نے اذان دینا ہے، سب ادھر ادھر دیکھ رہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہے؟ جان بوجھ کر حضرت بلال کہیں کونے میں بیٹھے، ان کو یقین تھا کہ آج مجھے کچھ نہیں، کوئی نہیں بلائے گا، کیونکہ میں تو غریب آدمی ہوں، میں کو تو وہاں مدینے میں اذان دینے ملا، وہی بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ یہاں مکہ فتح ہوا، کعبہ، میں کہا، ہمارے نبی نے کہا نہ بلال، تو بلال کونے میں کھڑے ہوئے، ہمارے نبی نے فرمایا آؤ۔ جب قریب آئے ہمارے نبی نے فرمایا اذان تم دینے والے ہو، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت بلال رونے لگے، نبی میں اذان دوں گا؟ تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے، نہیں یہ اچھا نہیں ہوا بلال کو۔ ہمارے نبی نے صحابہ کی طرف دیکھا، کہا ان کو یہاں مکے میں کوڑے مارے جاتے تھے، ان کو گرم زمین پہ گھسیٹا جاتا تھا، ان کو پتھر مارا جاتا تھا، ان کے سینے پہ چکی کا پاٹ رکھا گیا تھا، ان کی زبان پر تھا احد احد، اللہ ایک، اللہ ایک۔ جب مصیبت میں انہوں نے کہا اللہ ایک، آج مکہ فتح ہوا تو مکے میں بھی یہی کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہمارا معبود کون؟ اللہ۔ تو اب اذان، آپ کو معلوم ہے نماز ہوئے یا اذان ہوئے، چہرہ کس کی طرف؟ کعبہ۔ ابھی یہ چہرہ بھی کدھر جا رہا ہے؟ کعبہ۔ تو اب حضرت بلال تو کعبے کے پاس تھے، اب قبلہ تو سامنے ہی ہے، کعبہ سمجھنا برابر، کعبہ سامنے، ادھر کھڑے رہے تو بھی کعبہ، ادھر کھڑے رہے تو بھی کعبہ، وہ ایسے کھڑے رہے تو بھی کعبہ، ایسے کھڑے رہے تو بھی۔ تو حضرت بلال کو پوچھنا تھا کہ چار طرف میں کہاں کھڑے ہو کر اذان دوں؟ ادھر کھڑے ہو کر اذان دوں، ہاں سیدھے یا رائٹ، یا اس طرف جاؤں یا لیفٹ میں جاؤں؟ تو پوچھا میرے نبی کہاں کھڑے ہو کے اذان دوں؟ یہ چار کونے، ساروں طرف کعبہ ہے، میں کہاں کھڑے ہو کر اذان دوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ، اوپر چڑھ کے اذان دینا ہے۔ کہاں چڑھ کے اذان دینا ہے؟ کعبے کے۔ حضرت بلال چڑھ گئے، بولو کہاں؟ کعبے کے اوپر چڑھ گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا مکہ والو دیکھ لو، مکہ والو دیکھ لو، ابو جہل نے کہا تھا بلال کعبے کے قریب مت آنا، مصطفیٰ کے دامن کو تھاما تو کعبے کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اچھا وہ اوپر، اب اوپر اذان دیوے تو کعبہ تو سامنے ہے ہی نہیں،
اذان کس کے سامنے دینا ہے؟ کعبہ. نماز کس کے سامنے پڑھانا ہے؟ کعبہ تو ہے ہی نہیں. ہے کعبہ اوپر ہے، یہ تو اوپر آ گئے. کعبہ تو نیچے، کعبہ ان کے قدموں کے نیچے، یہ تو کعبہ کے اوپر ہے. تو انہوں نے ہمارے نبی کو پوچھا، لیکن پھر گھبرائے کہ یہاں تو کعبہ ہے نہیں. اور آپ کو معلوم ہے اذان دو تو چہرہ کدھر؟ کعبہ. نماز پڑھاؤ تو چہرہ کدھر؟ اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. اللہ فرماتے نماز پڑھاؤ یا اذان دو چہرہ کعبے کی طرف. مگر بلال کہاں سے کعبہ لائے؟ کیونکہ کعبہ پاؤں کے نیچے، آپ تو کعبے کے اوپر ہے. تو کعبے کے اوپر تو حضرت بلال سوچے کہ اب کیا کرے. اچانک حضرت بلال کو ہمارے نبی نظر آئے. حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اتنے پیار سے فرمایا کعبے کو کائے کو ڈھونڈتا ہوں؟ کعبے کا کعبہ تو میرے سامنے موجود ہے، میں کعبے کو کیوں ڈھونڈوں؟ کعبے کا کعبہ مصطفیٰ میرے سامنے ہے. بس جہاں مصطفیٰ ہے وہیں اذان دینا شروع کر دیا. اب ہمارے نبی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے اسی طرف رخ کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا انہوں نے اذان دینا شروع کیا، ہمارے نبی نے طواف کرنا شروع کیا. اب کیا ہو گیا؟ ہمارے نبی گھومتے گئے، بلال بھی گھومتے گئے. ہمارے نبی گھومتے گئے، کبھی ادھر اللہ اکبر پھر ادھر اللہ اکبر پھر ادھر گھومتے گھومتے پھر حی علی الصلاۃ ایک طرف، حی علی الفلاح ایک طرف. کیوں؟ ہمارے نبی بتانا چاہتے تھے کہ سارے مکہ والے دیکھ لو، جو بلال کعبے تک نہ آ سکتا تھا وہ بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ ہے، اور اللہ کا نام آج بھی بلال کی زبان پر ہے. میرے دوستو، جو مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیوے نا، اللہ اس کو ایسی بلندی نصیب کرتا ہے. یہ مہینہ شیخ عبد القادر کون؟ آپ کو معلوم ہے 11ویں شریف گئی؟ ہاں یا نہ؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال مبارک، یعنی آپ کا پردہ فرما گئے کون سی تاریخ کو؟ یہ مہینے کی 11ویں ربیع الاخر کی، جس کو 11ویں شریف کہتے ہیں. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا. ارے بولو نا، ہوا؟ ہاں بولو نا. ہوا. کیسے اتنے بڑے بن گئے؟ ولیوں کے ولی بن گئے، بن گئے. لوگ کہتے ہیں وہ قطب بن گئے، اور لوگ کہتے ہیں وہ غوث پاک بن گئے، بہت اونچے درجے پر چلے گئے. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک مصطفیٰ کے دامن کو ہاتھ میں نہیں تھامتا. انہوں نے بھی کس کے دامن کو تھاما؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ، ہر لمحہ ہر گھڑی ان کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں. بولو کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں. 40 سال تک شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. کیسا اللہ کے سامنے روتے ہوں گے، کیسے اللہ کے سامنے جا کے گڑ گڑاتے ہوں گے، کیسی سنتوں پہ عمل کرتے ہوں گے کہ اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں بنا دیا اور بتا دیا جو مصطفیٰ کا دامن تھامے گا وہ ولیوں کا ولی بن جائے گا. آپ کو معلوم ہے، دیکھو یہ میں بیان کر رہا ہوں بیان. ارے ہاں بولو نا، کر ہی رہا ہوں نا بیان، کر رہا ہوں نا. ہاں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 30 سال عمر ہو گئی. کتنے؟ 30 سال بیان نہیں کرے. کوئی بھی کہے نا حضرت بیان کرو نا، میری ہمت نہیں ہوتی. بولو میری ہمت نہیں ہوتی. ایک دن صبح میں شیخ عبد القادر جیلانی اٹھے اور پورے بغداد میں جا کر کہنے لگے بھائی رات کو وہ میدان میں آ جانا، میرا بیان ہونے والا ہے. وہ بیان میں آ جانا، وہ میدان میں آنا، میرا بیان ہونے والا. سچ بتاؤ، بیان کرنے والا کبھی پوسٹر لگاتا ہے؟ بیان کرنے والا کبھی پوسٹر لگاتا ہے؟ نہیں. وہ کبھی اعلان کرتا ہے میرا بیان ہونے والا؟ وہ کہہ دیتا ہے میں آؤں گا، تم لوگ اعلان کر دینا، موبائل پہ اعلان کر دینا، پوسٹر لگا دینا. بیان کرنے والا کبھی اعلان نہیں کرتا. اور شیخ عبد القادر جیلانی گھر گھر میں، دروازے بھائی وہ میدان میں آنا رات کو بیان ہے، ارے وہ میدان میں آنا رات کو عشاء کے بعد بیان ہے. حالانکہ خود مسجد کے امام ہے، وہ خود مسجد کے امام ہے، اور سب کو کہہ رہے وہ میدان میں آ جانا، میرا بیان ہے. تو کسی نے کہا حضرت آپ تو بیان کرتے نہیں تھے اور آج سب کو اعلان کر رہے. کیا فرمایا کیا کروں، رات کو سویا تھا، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی نے پوچھا یا عبد القادر لما لم تبین. میرے نبی نے کہا عبد القادر کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟
क्यों अल्लाह रसूल की बात नहीं करते हो? क्यों अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर नहीं करते हो? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया हिम्मत नहीं होती। हमारे नबी ने कहा आगे आओ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मैं ख्वाब में करीब गया, हुजूर ने 7 मरतबा अपना थूक मुबारक मेरे मुंह में रख दिया। कितनी मरतबा? 7 मरतबा अपना थूक मुबारक मेरे मुंह में रखा और कहा जाओ अब्दुल कादिर बयान करो। तुम बयान करते जाओगे, जबान तुम्हारी होगी, मगर हर कलाम हदीस का होगा, मोहम्मद का होगा। मेरे प्यारो, जब नबी के दामन को थामा तो कहाँ से कहाँ अल्लाह ने पहुंचा दिया। मेरे प्यारो, तो कौन कौन तैयार है? पक्का इरादा बोलो मुस्तफ़ा का दामन थामेंगे इंशाअल्लाह। सब जरा हाथ ऊपर करके बोलो ना, हाँ करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हो ना? तैयार हो ना? तो आज से शुरू करें। हाँ, मुस्तफ़ा का दामन थामेंगे ना इंशाअल्लाह। मुस्तफ़ा का दामन थामने के लिए एक काम करना पड़ेगा, एक छोड़ने का, एक करने का। समझ रहे हो गया? एक छोड़ने का और एक करने का। क्या काम छोड़ने का? मोबाइल के गंदे कामों को छोड़ दो। करते मोबाइल में गंदा काम करते? या हमारे मदरसे के बच्चे जामिया मदनिया के तो नहीं करते होंगे, क्योंकि मदरसे की तरफ से बहुत पाबंदियाँ होती है मोबाइल में, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं। लेकिन कचौली के जवानों को कौन रोकता है मोबाइल से? है भाई, सबके पास मोबाइल है? अरे हाँ या ना तो बोलो। बहुत मुश्किल है कचौली में बयान करना भाई। हाँ मौलाना यूनुस साहब, क्या है कचौली में? कोई घबरा तो भाई, तुम लोग बीवी से डरते वरते तो नहीं हो ना? ओ कचौली वाले, हमारा कासिम भाई, देखो ये बेचारा धमड़ा चका मेरा बहुत दोस्त है, अल्लाह इनकी बीवी मरहूमा हो गई, अल्लाह करवट करवट मगफिरत फरमावे। लेकिन कासिम भाई यहाँ कहीं बीजू छे बद्दू लियाकत भाई, क्या डरते सब बीवी से? तू भी डरता? वो मालूम आपको एक लतीफ़ा सुनना बच्चे लोग, नहीं तुम्हारे काम का नहीं, तुम्हारी कहाँ शादी हुई है यार, तुम लोग थोड़ी देर के लिए कान बंद कर देना और क्या। लेकिन बहुत पते की बात है, मालूम है? एक आदमी था, एक आदमी सुनना, मौलाना कहाँ गए? मौलाना बहुत सुनने जैसी बात है, बहुत पते की बात है। सुहेल तू भी सुन, तेरे भी निकाह हुए हैं। वो एक आदमी था ना, वो गाड़ी चला रहा था। क्या करा रहा? गाड़ी, और सामने गाड़ी आई और एक्सीडेंट होते होते बचा 1 मिनट, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। वो बेचारा एकदम सहम गया कि बच गया, बाकी बहुत जोर का एक्सीडेंट होता। पीछे जिन्नात था। कौन था? जिन्नात तो समझते हो ना, मामू अपना। हाँ, वो पीछे जिन्नात था। उसने यूँ कंधे पे हाथ मारा, इसने यूँ देखा तो ओ लंबा चौड़ा जिन्नात। जिन्नात ने क्या कहा मालूम? मैंने तेरी गाड़ी पकड़ लिया, मैंने तेरी गाड़ी पकड़ लिया, वरना ठोक देता, मर जाता, तेरा लाश भी नहीं मिलती। तो क्या करेगा? जज़ाकल्लाह, थैंक यू, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तू जा, वरना दूसरा एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ तू जा, लेकिन जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। किसका शुक्रिया अदा कर रहा है? जिन्ना। चलो हो गया। एक ज़माना गुजर गया, फिर क्या हुआ मालूम? यही आदमी ऐसा ही रास्ते में चलता था और रास्ते में इतना बड़ा खड्डा, अब लाइट नहीं है, उसको मालूम नहीं कि खड्डा है। वो बेचारा जल्दी चला, आधा पाँव चला गया, फिर देखा ओ खड्डा है, वो जल्दी से पीछे से आया, भाग के आया और बोला अच्छा हुआ मैं आ गया, नहीं तो अगर एक पाँव भी आगे जाता तो मैं खड्डे में गिर जाता। तो पीछे किसी ने यूँ वापस हाथ किया, यूँ देखा तो वही कौन? मामू जिन्नात। क्या बोलता है मालूम है? मैंने तेरे को खींच लिया, बाकी गिर जाता, मर जाता, कोई पूछने भी नहीं आता, लाश सड़ जाती अंदर, वो तो मैंने तेरे को। तो इसने कहा जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा हुआ मेरे को तूने ऐसा किया। कितने वाक्य हो गए? 2। तीसरा वाक्य क्या हुआ मालूम है? ये उसकी बिल्डिंग पे था, 5वें माले पर, वहाँ से उसका पाँव फिसला, अब सीधे नीचे गिरे तो मर जावे। अचानक बीच में पाइप आ गया, उसने पाइप को पकड़ लिया और पाइप पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरा। कहा मैं बच गया, बाकी 5 माले से गिरा होता तो मर जाता। तो फिर पीछे से किसी ने हाथ रखा, पीछे मुड़ा, कौन? वही जिन्ना। कहा वो पाइप मैंने लगा दिया बीच में, नहीं तो मर जाता, 5 माले से गिरता मर जाता। आज इसने शुक्रिया अदा नहीं किया, थैंक यू नहीं बोला, जज़ाकल्लाह। गुस्से हो गया। वो दिन एक्सीडेंट होता था तो तू आके मेरे को बचा लिया, फिर एक मर्तबा मैं खड्डे में गिरता था, तू आके मेरे को बचा लिया, फिर अभी मैं बिल्डिंग से गिरता था, तू आके मेरे को बचा लिया। तो नालायक कमबख्त शादी के दिन कहाँ था?
समझे समझे लियाकत भाई समझे ये शादी ना दिवस है तो कहाँ हो तो भाई हाँ अशरफ भाई कितनी मगजमारी बीवी की पूछो मौली यूनुस को है ना मौलाना ऐसा लड्डू है खावे तो भी परेशान न खावे तो भी परेशान चलो आप लोग हंसे मेरे को बहुत अच्छा लगा तो कौन कौन तैयार है आज से मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे बोलो बुलंद आवाज से बोलो बात खत्म करने जा रहा हूं बोलो मुस्तफ़ा का दामन पहली बात बोलो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे पक्की बात है बिल्कुल पक्की बात है हाँ तो तैयारी शुरू करें एक चीज छोड़ने का क्या चीज छोड़ने का मोबाइल तोड़ने का भी नहीं छोड़ने का भी नहीं फोड़ने का भी नहीं मोबाइल का जो गंदा फॉर्मेट है ना उसको डिलीट कर देने का ये मोबाइल में जीना मोबाइल में चोरी मोबाइल में नंगापना मोबाइल में पबजी मोबाइल में एपिसोड मोबाइल में गीबत मोबाइल में चुगली मोबाइल में किसी पे तोहमत लगाना मोबाइल के ज़रिए किसी को बदनाम करना मोबाइल के ज़रिए मेरे दोस्तों अपनी माँ को नाराज़ करना मोबाइल की वजह से अपना अब्बा नाराज़ है मोबाइल की वजह से हमारी बीवी का भरोसा ख़त्म हो गया है मेरे प्यारों मोबाइल रखो मगर जो गलत फॉर्मेट है उसको क्या कर दो ख़त्म कर दो करोगे बोलो करोगे इंशाअल्लाह क्योंकि हमको तो मोबाइल बहुत पसंद है कि नहीं माँ से ज़्यादा हमको मोबाइल पसंद है अभी अम्मा बीमार हो गए ना अम्मा बोले भी बेटा मैं बहुत बीमार हूँ बेटा दवा हाँ अम्मा 2 घंटे के बाद वो डॉक्टर का दवा खाना खुलेगा ना मैं आपको लेके जाऊंगा कितने घंटे के बाद 2 घंटे या कभी माँ बोलेगी ये दवा लेके आ हाँ ठीक है माँ अभी मैं उठाओ ना अभी मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ मैं थोड़ा नहा लूंगा नाश्ता कर लूंगा 1-8 घंटे में माँ तुम्हारी दवा आ जाएगी ठीक है ये माँ के साथ जवाब बोलो हुआ ना जवाब और अगर मोबाइल गुम हो गया तो आपका मोबाइल गुम हो गया क्या करेगा मालूम है अपने दोस्त को बोले 1 घंटी बजा ना 1 घंटी बजा ऐसा लगता है जैसे इसको अटैक आया अरे कहाँ है मेरा मोबाइल कहाँ है क्यों ऐसा नहीं बोलता कि 2 घंटे के बाद ढूंढूंगा माँ को तो बोला था ना कि 2 घंटे के बाद दवा लाऊंगा मोबाइल को क्यों 2 घंटे के बाद नहीं ढूंढेगा हालांकि माँ की दवा लाएगा तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा मोबाइल ढूंढ के गंदे काम करेगा तो जहन्नम का दरवाजा खुलेगा सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ ये तो अच्छा है हमारे कचौली के सब जवान माशाल्लाह आ गए बयान में आ गए ना सब कचौली वाले आ गए ना हाँ बोलो ना आ गए ना जिन जवानों ने बयान रखा आ गए ना हाँ माशाल्लाह सबने टोपी पहना है सही पूछो तो मेरे को टोपी पहनाया है हाँ ये बहुत सारे मैं कचौली की बात नहीं करता हमारे गुजरात में निकलो बहुत सारे जवानों को आपने देखा होगा उनके बाल की स्टाइल देखो देखा आपने देखा कौन आपने देखा बयान में वो स्टाइल देखा बाल की ये जो इलाका है ना ये यहाँ बाल नहीं अब बच्चों आप लोगों ने देखा कितने जवानों को देखो यहाँ पे बाल नहीं यहाँ पे नहीं है पीछे नहीं यहाँ कचौली में भी कोई बैठा होगा लेकिन टोपी उतारना नहीं भाई क्योंकि जब यहाँ बाल नहीं ना तो ऐसा लगता है ये इलाका यतीम है यहाँ नहीं तो लगता है ये इलाका गरीब है यहाँ भी बाल नहीं तो लगता ज़कात का मुस्तहिक है और क्या करेगा मालूम ऐसे ही अभी तो टोपी पहना ना टोपी वोपी उतार के टी शर्ट जीन्स पहन के बाइक के ऊपर बैठ कर बिल्कुल 4 रास्ते पर जहाँ सारे लोग बैठे ना वहाँ जाएगा और वहाँ जाके यूँ करता होगा कोई लड़की भी देखती होगी तो बोलती होगी ऐसे कार्टून से कौन शादी करेगा जिसके सर के बाल के ठिकाने नहीं है सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे प्यारों इसलिए हाथ से इरादा करो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे कौन कौन तैयार है बोलो मुस्तफ़ा का दामन मैंने कहा था 3 बातें करूंगा जिसमें पहली बात मैंने बता दिया मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे और नंबर 2 मोबाइल का गलत फॉर्मेट ख़त्म कर देंगे बोलो 2 बातें हो गई ना अब आखिरी बात के लिए कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे सब लोग ऊपर करें और सुने नमाज पढ़ेंगे बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बोलो आखिरी बात नमाज पढ़ेंगे मैं एक वाक्य सुना के बाद ख़त्म कर दूंगा बहुत प्यारा वाक्य सब सुनेंगे ना बोलो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह सबने अजमेर वाले बाबा का नाम सुना कौन हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सुनने जैसा वाकया बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा वाकया क्या है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो अजमेर में लेकिन अजमेर आने से पहले वो अपने ऊंट पे सवार होके मुल्क शाम की तरफ जा रहे
کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ملک شام۔ اب راستے میں جنگل بیابان، اب وہ تو اپنے اونٹ پر ہے، خواجہ معین الدین چشتی اپنے اونٹ پر ہے، اور اچانک اونٹ پہ ہے اور باہر سے آواز آتی ہے اللہ اللہ اللہ، مطلب کوئی ہے جو اللہ اللہ۔ ہم ہوتے تو گھبرا جاتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اللہ کے ولی اور بالکل جوان وہ ٹائم پر اترے اپنے اونٹ سے، تلاش کیا کون اللہ اللہ کرتا، تو دیکھا پہاڑ کے نیچے ایک جھوپڑا ہے، اس میں بوڑھے میاں بیٹھے ہیں اور وہ اللہ اللہ کرتے ہیں۔ آپ سچ بتاؤ دو کی ملاقات کیسی ملاقات ہوگی؟ وہ بھی ولی یہ بھی ولی، بس وہ جو اندر جھوپڑے میں بیٹھے وہ بوڑھے اور یہ کیسے ہے؟ جوان، لیکن ہے دونوں ولی، وہ بھی ولی۔ دونوں بہت دیر تک باتیں کیے، خواجہ معین الدین چشتی اور وہ بزرگ، وہ جو بزرگ تھے نا وہ بھی بہت دیر تک باتیں کیے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میں جا رہا ہوں کیونکہ مجھے آگے کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ تو وہ جو اندر بزرگ تھے نا سننا، جو بوڑھے تھے، وہ کہنے لگے معین الدین، چونکہ وہ تو بیٹے کی طرح تھے، کہا بیٹے معین الدین جاؤ، اللہ تمہارا سفر اچھا رکھے، لیکن میں تو روتا تھا، روتا ہوں اور روتا رہوں گا۔ کیا کہا؟ میں روتا تھا، روتا ہوں، اور یہ کہہ کے رونے لگے، زور زور سے رونے لگے، اور کہا میں روتا رہوں گا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی تو جوان تھے، کہنے لگے حضرت کیوں روتے ہو؟ کھانا پینا پیسے کی ضرورت ہے تو میں دے کر جاؤں؟ کہا نا وہ تو سب اللہ دیتا ہے، لیکن میں روتا تھا۔ پورا مجمع بولے گا، وہ بزرگ جو جھوپڑے میں تھے کیا کہا؟ میں روتا تھا، روتا ہوں اور روتا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا بتاؤ نا اللہ کے ولی آپ کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو روتے روتے کیا کہا معلوم؟ کہا میری عمر 70-75 سال کی ہو گئی، میرے کو یاد نہیں میں نے کبھی نماز کو قضا کیا، میری کوئی بھی نماز قضا، ساتھ میں بولو میری کوئی بھی نماز قضا۔ اچھا اتنا تو کہا، پھر جو روتے روتے کہا میری نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی میری تہجد بھی نہیں گئی، بالغ ہونے کے بعد سے میری تہجد بھی نہیں گئی، میری اوابین کی نماز بھی کبھی بھی نہیں گئی، اب میری کبھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی کہتے پھر آپ روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، روتا تھا، روتا ہوں اور روتا رہوں گا، اللہ میری نماز قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یعنی کمال ہے، وہ نماز پڑھتے تھے اور روتے تھے کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اور ہم لوگ چھوڑ کے بھی نہیں روتے۔ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے کم بخت فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس سے بڑا دھوکے باز اور غدار کوئی نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھی اور ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں آیا۔ قیامت میں وہ اللہ کے ولی ہم کو ملیں گے، کہیں گے کمال کا بھائی تو امتی تھا، میں نماز پڑھتا تھا اور روتا تھا کہ اللہ قبول کرے نہ کرے، تو نہیں پڑھا اور تو رویا بھی نہیں۔ معلوم ہے؟ اب سننا سٹیٹمنٹ سننا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہاں سے نکلے، روتے روتے نکلے، تھوڑا آگے گئے، آگے جا کر کیا فرمایا؟ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا سمجھ گیا، ان کے رونے سے میں سمجھ گیا کہ ہمارے پاس ایک بلڈنگ ہے جس کا نام ایمان ہے، ہم سب کے پاس ایک بلڈنگ ہے، بولو نام اس کا کیا ہے؟ میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، یہ بچوں کے پاس ہے، ایک عمارت ہے، ایک بڑی بلڈنگ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اونچی اونچی بلڈنگ دیکھا ہوگا، بمبئی میں جاؤ تو 55 مالے کی بلڈنگ ملتی ہے، اور اگر آپ دبئی میں جاؤ تو آدھی بلڈنگ سمندر میں، آدھی بلڈنگ اونچی ملتی ہے۔ بس خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ہمارے پاس بھی ایک بلڈنگ ہے جس کا نام ایمان ہے، مگر اس کا جو پلر ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ نماز ہے۔ وہ بلڈنگ کھڑی کس پر ہے؟ بولو بلڈنگ کھڑی کس پر ہے؟ اگر نماز مضبوط ہے، مالے پر مالے چڑھاتا جاؤ، اوپر جاؤ، اوپر جاؤ اور اوپر جاؤ، وہ دبئی والے سے بھی اوپر جاؤ، مضبوط ہے، نماز مضبوط ہے تو یہ بلڈنگ جنت تک پہنچ جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ بلکہ یوں کہو کہ یہ بلڈنگ مصطفیٰ تک پہنچ جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ اگر نماز مضبوط ہے، لیکن اگر نماز مضبوط نہیں ہے، ہمارا پلر گر گیا، ہمارا فاؤنڈیشن گر گیا، تو بلڈنگ کیا ہوگی؟ بھائی بلڈنگ کھڑی تھی اس کے اوپر، نماز پر، نماز گر گئی تو بلڈنگ کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا سن لو، نمازی ہوگا تو موت کے وقت کلمہ ملے گا، بے نمازی ہوگا لاکھوں کوشش کرے گا
لیکن موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بے نمازی ہوگا نا آخری وقت تو کومے میں چلا جاتا ہے، بولنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، دیکھنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن اتنا پیاسا اتنا پیاسا اتنا پیاسا بے نمازی اتنا پیاسا ہوتا ہے کہ پورے سمندر کا پانی اس کے منہ میں ڈالو پھر بھی اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے، لیکن وہ مانگ ہی نہیں سکتا پانی، اور ڈاکٹر دینے کو تیار نہیں ہے اس کو پانی۔ اسی طرح پیاس کے عالم میں بغیر کلمے کے دنیا سے چلا جاتا۔ اس لیے میرے پیاروں، کچھولی والوں، بعد میں ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے، ایک بات تھام لو کہ مر سکتا مگر نماز کو قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ۔ نہیں آواز کے ساتھ بولو نا انشاءاللہ، بولو نا کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا۔ پکا وعدہ آپ سب کا؟ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو میں تمام علماء کا بہت شکریہ ادا کروں گا، ہمارے مولانا یونس صاحب کا، مولانا اعجاز صاحب کا، مولانا ابراہیم صاحب کا، حافظ محمد یوسف کا، ہمارے محبوب بھائی کا، شعیب بھائی کا، اور ہمارے وہ لیاقت بھائی کا، اور ہمارے یہ حاجی قاسم صاحب کا۔ میں یہ سب ہمارے دوست احباب بہت سارے جمع ہو گئے، سب کا میں بہت شکریہ۔ مولانا کیا نام آپ کا؟ قاری شوکت صاحب بھی آئے ماشاءاللہ، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے مولانا وہاں پر آئے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ بھائی تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ، لیکن سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے امین بھائی کا۔ کہاں بیٹھے امین بھائی؟ نوساری والے کہاں ہیں؟ ہاں یہ امین بھائی کا، کیونکہ میرے کو یہ علاقے میں کوئی پہچانتا نہیں تھا، یہ گھندیوی، یہ دھمڑاچا، یہ کچھولی اور یہ نوساری کوئی نہیں، یہ پہلا اللہ کا ولی ہے جس نے میرے کو یہاں دعوت دی، اور معلوم نہیں اس کو 20 سال ہو گئے ہوئے ہماری دوستی کو، 20 سال سے ہماری دوستی ہے، اور لگاتار میں ان کے مکان پر جاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، پھر باہر نکلتا ہوں۔ ان کا ایک بیٹا تھا، بچوں تمہاری طرح ان کا بھی ایک بچہ تھا جو 14 سال کی عمر کا تھا، اور 16 پارے قرآن پاک کا حفظ کیا تھا ان کا بیٹا، اور اکیلا بیٹا تھا ان کا۔ یہاں نوساری کے ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انتقال ہو گیا۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ اس مرحوم بچے کی مغفرت فرماوے، اور اس مرحوم بچے کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرماوے۔ آج یہ میاں بیوی رہتے ہیں، کوئی اولاد نہیں، ایک ہی بچہ تھا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے اشرف بھائی کا، بہت شکریہ ادا کروں گا۔ میرے سے کیوں ناراض کا ہے تو نہیں ناراض ہے؟ یہ ماشاءاللہ میں نے یہاں بیان شروع ہونے کے آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ پہلے فون کیا، ماشاءاللہ یہ کنکوتر سے اپنے والوڑ کے دوستوں کو دسترخوان پر بیٹھے تھے، کہا قاری صاحب آپ کا فون آیا، دسترخوان چھوڑے اپنے دوستوں کو لے کر سیدھے گاڑی میں یہاں پہنچ گئے۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے، اللہ ان کے خاندان میں برکت عطا فرماوے، جان مال میں برکت عطا فرماوے۔ تو میں سب کا شکریہ ادا کروں گا، اور وہ ہمارے جو حاجی قاسم بھائی بیٹھے ہیں، وہ بھی کنجوس آدمی ہے لیکن ہے بیٹھا ہے، اور ماشاءاللہ حاجی قاسم بھائی، ان کی بیوی کے لیے سب لوگ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرماوے، اللہ ان کے بچوں کو کامیابی عطا فرماوے۔ اور لیاقت بھائی چیکو ابھی تو دے دینا بھائی، آ کے میرے گھر پہنچا کے جانا بھائی، خالی یوں مت کیا کر بھائی۔ میں ہمارے عمر بھائی کے گھر پہ کھانا کھائے نا، ہاں کھانا بہت زوردار تھا، کھانا بہت اچھا تھا، ہمارے عمر بھائی نے کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی جان مال عمر میں برکت عطا فرماوے۔ اور بھائی تمام کا شکریہ، جتنے کچھولی والے، والوڑ والے یا کوٹھا والے، ہمارے اقبال بھائی، اور اسی طریقے سے قاری شوکت، اور سب کا جہاں جہاں سے آپ لوگ آئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اور ایک میں کارڈ لایا ہوں، لے کے جاؤ گے انشاءاللہ؟ نہیں لے کے جاؤ گے؟ معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا درود پڑھنے کا؟ ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو ایک درود بتا دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ثواب کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ درود پڑھتے جاؤ، جتنا سمندر ہے نا، سمندر سب کی روشنائی بنا دو، جتنے جنگل میں لکڑے ہیں نا اس کا قلم بنا دو، اور یہ درود شریف کا ثواب فرشتے لکھیں گے۔ جتنا سمندر ہے اس کی روشنائی، جتنے درخت ہے اس کا قلم، اور فرشتے لکھیں گے۔ مگر سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، یعنی روشنائی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، فرشتے تھک جائیں گے۔ اللہ فرماتے یہ درود پاک کا ثواب کوئی نہیں لکھے گا، میں خود لکھنا شروع کر دوں گا۔ تو میرے دوستو بہت پیارا درود ہے، کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی
إلى يوم الدين. تو آپ کو یاد ہوگا نہیں ہوگا لیکن یہ کارڈ کس کو دیا ہے؟ مولانا یونس صاحب کے پاس کارڈ ہے، اطمینان سے کارڈ لے لینا. سب لوگ ہیں انشاءاللہ. چلو اب ہو سکے تو مولانا یونس لائٹ بند کروا دو، ہم 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں، 2 منٹ درود پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں اور سب کی ملاقات کر کے چلیں. بھائی سب لوگ گردن جھکا دو. دیکھو میری زبان پر اللہ، پورا مجمع بولے گا، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. گردن جھکا دو، گردن جھکا دو. دائیں بائیں کون ہم کو نہیں معلوم، میں اور میرا اللہ. شروع کریں. اللہ 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 اللہ. بھائی پورا کچولی بلند آواز سے بولے. اللہ 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 اللہ. ساتھ میں لا الہ الا اللہ، لا الہ. آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشهود الا الله، لا موجود الا الله، لا وهاب الا الله، لا تواب الا الله، لا سميع الا الله، لا بصير الا الله، لا حليم الا الله، لا حكيم الا الله، لا غفور الا الله، لا شكور الا الله، لا ودود الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله 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 الا الله. لا اله الا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو بہت پیارا مہینہ اور جمعہ کی رات ہے. میری زبان پر محمد، پورا مجمع بولو صلی اللہ ہو. آواز نہیں آ رہی ہے. صلی اللہ ہو. شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الحفي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ. یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل
وکیل یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب یا وکیل یا اللہ اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک بأسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف اللہ جمعہ کی رات ہے اللہ جمعہ کی رات تو دعا قبول کرتا ہے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہم مسافر ہیں تو مسافر کی دعا بھی تو قبول کرتا ہے اللہ ہم بیمار ہیں تو بیمار کی دعا بھی تو قبول کرتا ہے اور اللہ مجھے معلوم ہے اللہ بہت گنہگار اللہ میرا ہاتھ تجھے نہیں پسند آتا ہوگا اللہ لیکن اللہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا اللہ یہ مدینے والے کے مہمان ہیں اللہ یہ بچے بہت پیارے ہیں اللہ بہت پیارے ہیں اللہ اللہ یہ اپنی ماں اپنے ابا کو چھوڑ کر آئے اللہ یہ اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر آئے اللہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے اللہ ان کو ان کی مرضی کا کھانا نہیں ملتا ان کو ان کی مرضی کا پینا نہیں ملتا اللہ یہ تیرے نبی کے مہمان ہیں اللہ لیکن اللہ یہ تو آتے ہیں نا مدرسے میں پھر دوست سے مل جاتے ہیں ہنستے بھی ہیں باتیں بھی کرتے ہیں لیکن اللہ ماں پر جو گزرتی ہے وہ ماں جانتی ہے ابا پر جو گزرتا ہے وہ ابا جانتا ہے الہ العالمین ان بچوں کے صدقے میں آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی کا بیان اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ